السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چند دن کے لیے کراچی میں سیر و تفریح اور اپنے متعلقین اور جو نمازی ہیں یہاں کے کچھ عرصہ میں نے یہاں خدمت کی ہے، اس اعتبار سے یہاں کچھ دن لگانے کے لیے آیا ہوا تھا۔ یہ سب والدین کی دعاؤں اور اساتذہ کی دعاؤں کی برکات ہیں اور اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے قرآن کی نسبت سے بہت بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ یہ سب کو نصیب فرمائے۔ تو میں کوشش میں یہ تھا کہ اس سمندر کو دیکھا جائے اور اس بہار کو دیکھنے کے بعد اللہ کی قدرت کو بیان کیا جائے۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں اور بالخصوص کراچی کے مسلمان بھائیوں اور دیگر مسلمان مرد اور خواتین، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ قدرت میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس نشانی کو دیکھ کر ہمیں اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کے حکم سے رکا ہوا ہے۔ اتنا بڑا سمندر ہے اور اللہ نے اس کو روک کے رکھا ہوا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے اس کو اجازت مل جائے تو خشکی کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ اللہ کی مہربانی، اللہ کی شفقت اپنی مخلوق پر کہ اس سمندر کو اس نے روکا ہوا ہے۔ آپ نے بہت مرتبہ سنا ہے کہ سمندر کے درمیان میں کتنی موجیں آتی ہیں، کتنی طوفان آتے ہیں۔ جب آبادی کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ طوفان، وہ سیلاب جو آ رہا ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے۔ تو کس کی وجہ سے رکتا ہے؟ اللہ کی وجہ سے۔ اللہ اپنی مخلوق کو یعنی اس طرف نہیں لے کر آنا چاہتے، تو اللہ کی وجہ سے یہ طوفان جو اتنی اونچے درجے کا آ رہا ہوتا ہے، خبروں میں بار بار چل رہا ہوتا ہے، تو بعض ممالک تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوگا، لیکن پھر آخر میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ طوفان ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اس سے مسلمان جب اس سمندر کے کنارے پر آئے، مرد آئے، عورت آئے، جو بھی آئے، تو یہاں سے کچھ لے کر جائے کہ بھئی یہ اللہ کی اتنی بڑی نشانی ہے۔ تو اس سے ہمیں اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیے اور اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کو یاد کرنے کا مقصد نماز کی پابندی کریں، اللہ کے احکامات پر عمل کریں۔ تو جب میں اور آپ اللہ کے ساتھ جڑیں گے تو اللہ کی معرفت پیدا ہوگی، اللہ سے محبت پیدا ہوگی۔ ہم یہاں آتے دیکھیں ہم نے کافی مسلمانوں کو کہ ہم سیر و تفریح کی نیت سے آتے تو ہیں، لیکن ایسے کام یہاں کر جاتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں۔ نیکی کی بجائے برائی کر کے چلے جاتے ہیں، آنکھوں کا گناہ ہو جاتا ہے، دل کا گناہ ہو جاتا ہے، دیگر اعضاؤں کا گناہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہاں ایسے وقت میں آئے کہ انسان گناہ بھی نہ کرے، انسان کی آنکھ اور دیگر اعضاء بھی بچ جائیں، اور اللہ کی اس قدرت کو دیکھ کر اللہ کو یاد بھی کر لے کہ اے اللہ آپ نے اتنا بڑا سمندر بنایا، اس زمین پر تقریباً 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ زمین خشک ہے، اور اللہ کا حکم ہے اس لیے سمندر اپنے آپ کو روک کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس قدرت سے، اللہ کی اس قدرت کی جو نشانی ہے، اس سے ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سبق حاصل کرنا چاہیے، اور اس نشانی کو دیکھ کر ہمیں اللہ کی کیا کرنی چاہیے؟ عبادت کرنی چاہیے اور اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے، اور نہ کہ شیطان کو۔ شیطان کو راضی نہیں کرنا، ہم نے کس کو راضی کرنا ہے؟ رب کو راضی کرنا ہے۔ جب رب راضی ہوگا تو دنیا میں ہر مخلوق مجھ سے اور آپ سے راضی ہوگی۔ اب یہی سمندر ہے کہ اس میں مچھلیاں بھی ہیں، اس میں ہزاروں مخلوقات سمندر کے اندر رہتی ہیں۔ تو یہ اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے۔ مچھلی کون کھاتا ہے؟ مسلمان کھاتا ہے۔ اسی طرح دیگر جو حلال جانور ہیں وہ کون کھاتا ہے؟ مسلمان کھاتا ہے، کافر بھی کھاتا ہے۔ تو ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اور اس نشانی کو دیکھنے کے بعد ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔